اللہ کے نبی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک آدمی زندگی بھر گناہ کیا, مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو بلا کے بولتا ہے اے میرے پیارے بچوں, تمہارے باپ اتنے گناہ کر ڈالا, اگر مر کر اللہ کے دربار میں گیا تو ڈائریکٹ جہنم میں پٹکے گا. میرے بچوں, میری لاش کو دفن نہیں کرنا, جلا کو راکھ کے 3 حصے ہوا میں, پہاڑ میں, سمندر میں اڑا ڈالنا تاکہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکوں. بچے وہی سچ کرے, لاش کو جلائے, راکھ کے 3 حصے ہوا میں, پہاڑ میں, سمندر میں اڑائے. اس نادان کو یہ بھی نہیں معلوم ہواؤں پہ حکومت اللہ کی چلتی, پہاڑوں پہ حکومت اللہ کی چلتی, سمندروں پہ حکومت اللہ کی چلتی. اللہ یہ پورا منظر اوپر بیٹھ کو دیکھ رہا, بچے پورے کام کر ڈالے. اللہ ہوا کو حکم دیا, اے ہوا اس کے راکھ کے ایک ایک ذرے کو جمع کرو, اے پہاڑ جمع کرو, اے سمندروں اس کے راکھ کے تنکوں کو جمع کرو. اللہ جمع کر کے پتلا بنا کے جان بھر کے اللہ سوال کریا, بول رہے میرے بندے ایسا کیوں کیا, ایسا کیوں کیا؟ میرے رب کا سوال کرنا تھا. ہکا بکا ہو کر کھڑا ہو گیا, بولا اللہ میں پکڑے گیا, اللہ میں پکڑے گیا. اے اللہ تیری پکڑ سے بچنے کے واسطے یہ کام کریا, اتنے گناہ کریا تھا, اتنے گناہ کریا تھا, تیرے ہاتھ میں ملوں گا تو عذاب میں ڈھک لیں گا, اللہ تیری پکڑ سے بچنے میں یہ کریا. اللہ بولتا یہ جو موت کے وقت میرے پکڑ سے بچنے کا خوف جو تیرے دل میں آیا نا, یہ خوف کافی ہے تیری زندگی کے گناہ کو معاف کرانے کے لیے. جا میرے بندے, مرنے سے پہلے جس انداز سے تو میرا ڈر اپنے دل میں پیدا کیا, اس ڈر کی بدولت تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں. بولے اللہ تعالی. اللہ کے نبی کہتے بنی اسرائیل کا ایک آدمی 90 پر 9 مرڈر کریا, 99 قتل کیا. ایک آدمی سے غلط فتویٰ پوچھا, انہیں غلط جواب دیا, اس کا بھی قتل کر کے سنچری پوری کر ڈالا, 100 قتل کریا. اب پھر گیا اور ایک آدمی سے عالم سے فتویٰ پوچھنے, انہیں بولے ابا تو سچی توبہ کرنا چاہ رہا, مکے کو جا, اللہ معاف کرتا, بڑی رحمت والی زمین. جاتے جاتے راستے میں مر گیا. فرشتے آئے زمین ماپنے کے واسطے. اللہ بولیا اگر انہیں رحمت کی زمین سے نزدیک مریا جنت میں جائیں گا, اگر انہیں گناہ کی زمین سے نزدیک مریا جہنم میں جائیں گا. ماپے گئے. اللہ کے نبی بولتی گناہ کی زمین سے قریب مریا تھا انہیں, لیکن اللہ نے زمین سے کہا یا ارض مقیض اللہ, اے زمین تو سکڑ کے چھوٹی ہو جا, میری قدرت سے تو سکڑ کے چھوٹی ہو جا. اللہ تعالیٰ رحمت کی زمین کو چھوٹی کر ڈالا. جب ماپے گئے انہیں رحمت کی زمین سے بالکل نزدیک مریا تھا. اللہ کے فرشتے اسے جنت کی طرف لے کر گئے. ابھی توبہ بھی نہیں کریا نا جی, خالی توبہ کرنے کی نیت کریا نا جی. کیسا غفور رحیم جی ہمارا اللہ, معاف کر ڈالا, جنت میں داخل کریا. معافی کی نیت رکھو دل میں. یہ رمضان کا مہینہ ہے, بہت سارے لوگ گناہ کیے ہوئے یہاں بیٹھے ہوں گے, میں بھی گنہگار ہوں, آپ بھی گنہگار ہیں. اپنی اپنی گناہوں کو یاد کرو, اللہ سے توبہ کرو, رمضان ختم ہونے سے پہلے معافی مانگو. اللہ کے نبی کہتے ہیں ممبر پر قدم رکھتے ہوئے آمین آمین آمین. اے اللہ کے نبی کیوں بولے آپ آمین؟ نبی بولے جو آدمی رمضان پایا لیکن اللہ سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکا, اللہ اسے غارت کرے, اللہ اسے برباد کرے. اللہ کے نبی آمین بولے. برباد ہے وہ آدمی جو رمضان پا کر بھی اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا تھا. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عورت غامدیہ نام کی زنا ہو جاتا ہے, آ کر کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے. کیا مطلب پاک کرنے کا؟ بٹھا کو کیا غسل کا پانی ڈالنا؟ نہیں, پاک کیجئے, مجھے سنسار کر دیجئے. جو سزا زنا کی اللہ نے دنیا میں طے کی ہے اسے میں بھگت لوں گی, آخرت کے بڑے عذاب سے میں بچنا چاہوں گی. اللہ کے نبی بولے تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا وہ ڈیلیوری کے بعد 9 مہینے کے بعد ڈیلیوری کا بچہ لے کر آئی. اے اللہ کے نبی بچہ پیدا ہوا, اب مجھے معاف کیجئے, مجھے پاک کیجئے, میرے جسم کو گناہوں سے پاک کر دیجئے. نبی بولے تیرا حق ہے اس کے اوپر 2 سال دودھ پلانے کا. وہ دودھ پلا, جب انہیں دودھ چھوڑ کر روٹی کھانے کے قابل ہوتا تباہ. پھر گئی, ایک تو پہلی بار آئی تھی ڈیلیوری کے بعد, 1 سال کے بعد 9 مہینے کے بعد آئی. پھر دوسری بار 2 سال دودھ پلا کو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کو لے کے پھر کب ٹوٹل 3 سال کے بعد. 3 سال تک گناہ کا وہی اثر, وہی احساس, وہی تڑپ, وہی ندامت, وہی اللہ سے معافی کا نتیجہ. 3 سال کی مدت بچے کو لے کر آتی ہے, کہتی ہے اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے, میں اپنے گناہوں سے بری ہونا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی تب بولے اس کے بچے کو لے اسے لے جاؤ, مدینے کے گلیوں کے باہر زمین میں گاڑ کو اسے پتھر سے اس وقت تک مارو جب تک انہیں مر نہیں جاتی. مارے صحابہ, مر گئی. اللہ کے نبی بولے اس کی لاش کو لاؤ, میں اس کی نماز جنازہ پڑھانا چاہتا ہوں. مسجد نبوی میں اس کی لاش لائی گئی. اللہ کے نبی اس کی نماز جنازہ پڑھانے آگے بڑھ رہی. حضرت عمر بن خطاب اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ لیے, بولے اللہ کے نبی, کائنات کے پیغمبر, اتنے بڑے انسان, ایک زانیہ, ایک گھٹیا عورت کی نماز جنازہ تمہیں پڑھانا
छाया निशान नहीं। अल्लाह के नबी बोले, उमर मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो, तुम ना मालूम नहीं गामिदिया ने अल्लाह के दरबार में कितनी जामे तौबा की, तुम ना मालूम नहीं। अरे उमर, मेरा अल्लाह कहता है मदीने के 70 जहन्नमी, 70 वो गुनहगार जो जहन्नम के हकदार बन चुके, अल्लाह गामिदिया के तौबा के 70 टुकड़े करके 70 जहन्नमियों को अगर बांट दे, गामिदिया के तौबा का एक टुकड़ा पाकर 70 जहन्नमी जन्नत के हकदार बन जाएंगे। इतनी जामे तौबा की है गामिदिया ने, भला ऐसी जन्नती औरत की नमाज जनाजा मैं क्यों ना पढ़ाऊं। इसे बोलती एहसास, इसे बोलती तौबा की नदामत, इसे बोलती अपने गुनाहों की शर्मिंदगी। हमारे दिल में कई गुनाह नहीं, आज हम लोग गुनाह करती, चोरी, ऊपर से सीना चोरी, तौबा भी नहीं करते। अरे हमारे नबी को देखो जी, एक दिन में एक भी गुनाह नहीं करते थे, लेकिन रोजाना 70 से 100 मरतबा तौबा इस्तिगफार करते थे। लेकिन हम लोग रोजाना 100 गुनाह कर लेती, एक बार भी हमको अपनी जबान से अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह बोलना नसीब नहीं होता। कैसे आदमी हमें